اللهم كن وليك المجد صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكن أرضك وتمتع فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد وعجل فرج محمد یا محمود بحق محمد یا لاؤ بحق علی یا فاتر السماوات بحق فاطمة الزہرا یا محسن بحق حسن یا کریم الاحسان بحق حسین علیہ السلام میرا مالک رجال نبوت کی رحیمی اور کریمی کا واسطہ ہے کریم کربلا امام حسین کی بارگاہ میں جتنے بھی ہاتھ بلند ہیں تیری بارگاہ سے کوئی بھی ہاتھ خالی نہ جائے میرا مالک نام بنام تمام عزاداروں کا عزیز سے چل کے آنا مودت فی القربہ میں شمار فرما میرا مالک ہر قدم پہ ہمارے کبیر اور سیدہ فرما میرا مالک ہمیں صراط مستقیم یعنی ولایت امیر المومنین پہ قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرما کائنات میں جہاں جہاں بھی عزاداریاں ہو رہی ہیں بالعموم اور بالخصوص اس ادارے میں جو عزاداری کروا رہے ہیں جو تعاون فرما رہے ہیں میرا مالک تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا ضرور کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات نعرہ تکبیر آغاز مجلس ہے آغاز محرم ہے خالق اکبر کا نام بہت بلند ہے اتنا بلند ہے کہ علی جیسی بلندی بھی اسے سجدہ کرتی ہے اور میں آغاز مجلس میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ ہماری توحید کبھی کمزور نہیں کیونکہ ہم نے توحید صنم قدے کے پجاریوں سے نہیں سیکھی بلکہ کل ایمان علی سے سیکھی ہے ہم نے توحید اس امام سے سیکھی ہے کہ دنیا جسے سجدہ کرنا چاہتی ہے اور وہ لوگوں کی کلائی پکڑ کر بارگاہ توحید میں لے آتا ہے پھر خدا اور علی کا معاہدہ ہو گیا کہ علی ساری زندگی تو بتانا جلی کیا ہے پھر معاشر میں بتاؤں گا کہ علی کیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اسی یا رسول اللہ کے نام کے لیے سرکار صلی العرب قمر حرم رئیس بلاد عرب والعجم سرکار عمران ابو طالب نے اپنی اولاد قربان کی اور عرب کی عرب پتی خاتون جناب سیدہ ملکۃ العرب نے اپنا مال قربان کیا انہی محسنین کے احسان کو یاد فرمائے اور مل کے نعرہ رسالت یک زبان کل ایمان نعرہ حیدری جو مولا علی کا معاملہ ہے وہ مختلف ہے چار مصرے میرے سامنے آگے کہ حیدر حیدر بول رہا ہے حیدر حیدر بول رہا ہے کانوں میں رس گھول رہا ہے حیدر حیدر بول رہا ہے کانوں میں رس گھول رہا ہے ایک علی کے نام کا نعرہ سب کے شجرے کھول رہا ہے اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت حضرت سیدہ بنت مصطفیٰ کے ہر زندہ اور مردہ دشمنوں پہ لعنت استقبال آل اطہار خصوصاً استقبال بنت مصطفیٰ کے لیے نظر نیچی جھکا کر بآواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین آنی ابی القاسم محمد وعلى سید المطاہر والامام المظفر الشجاع الغضنفر ابی شبیر و شبر قاسم طوبہ و سکر العارف المبین الناصر المعین السید الرضی الامام الوسیع الحاکم بنصر الجلیل مظہر لجائے و مظہر الغرائب و نقطت دائرہ المطالب اسد اللہ الغالب غالب علا کل غالب مولانا و مولا ثقلین ابی الحسنین امیر المومنین علی ابن ابی طالب
وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور باواز بلند صلوات اگر مومنین مادلیان محسوس نہ کریں تو تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے کے آ جائیں تاکہ پیچھے آنے والے مومنین بھی امام حسین کا ذکر سماعت کر سکیں اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی زندہ باد زندہ باد مرد آباد بے شمار اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد قبولیت عبادت کے لیے مل کر باواز بلند صلوات علیہ کر لیجئے اجازت 1445 ہجری محرم کے چاند نے طلوع ہو کر حسینیت کی فتح کا اعلان کر دیا ہے آپ جی ہیں شہزادی آپ سے راضی رہے یہ محرم کا چاند آسمان پہ طلوع نہیں ہو رہا بلکہ یہ کریم کربلا امام حسین کی فتح کا اعلان ہے اور ہر جگہ مجلس ہے ہر شہر میں مجلس ہے ہر ملک میں مجلس ہے کریم کربلا کا ذکر ہر جگہ ہو رہا ہے بھائی توجہ چاہیے آپ عاشورہ کا جلوس دیکھیں گے انشاءاللہ پاکستان میں عراق میں ایران میں کائنات میں جہاں جہاں بھی لوگ انسانیت سے وابستہ ہیں وہ کریم کربلا کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں بھائی توجہ چاہیے کائنات میں اتنے لوگ یا اللہ کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں یا حسین کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں بھائی کربلا تلوار پہ خون کی فتح کا نام ہے صاحبان توجہ چاہیے تمہیدی مجلس ہے میں کچھ معروضات آپ کی مقدس سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ کربلا تلوار پہ خون کی فتح کا نام ہے بھائی لاکھوں بد کردار ہار گئے 72 صاحب کردار جیت گئے کوشش کریں مولا کے ذکر میں حاضری لگا لیں لاکھوں بد کردار ہار گئے 72 صاحب کردار جیت گئے بھائی توجہ چاہیے شرابی ہار گئے نمازی جیت گئے شرابی ہار گئے نمازی جیت گئے اور قرآن حفظ کر کے یاد کر کر ممبروں پہ پڑھنے والے ہار گئے نوکے سنا پہ پڑھنے والا جیت گیا نوکے نیزہ پہ قرآن پڑھنے والا جیت گیا نبیوں کے سلطان نے فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدا والسفینۃ النجاة کہ جو میرا بیٹا حسین ہے یہ ہدایت کا چراغ ہے صاحبان توجہ ہے کل سے انشاءاللہ موضوع پر گفتگو ہوگی آج میں چاہتا ہوں کہ حسینیت کے عنوان سے کچھ معروضات آپ کی مقدس سماعتوں کی نظر کی جائیں رسول خدا فرما رہے ہیں کہ جو میرا بیٹا حسین ہے نا ان الحسین مصباح الہدا یہ ہدایت کا چراغ ہے اچھا چراغ جو ہے وہ روشنی کا استعارہ ہے صاحبان توجہ ہے نا چراغ جو ہے وہ روشنی کا استعارہ ہے روشنی کا استعارہ ہے چراغ اچھا جناب رسول خدا نے اگر روشنی کی بات کرنی تھی تو سرکار یہ فرما سکتے تھے کہ ان الحسین شمس الخدا
حسین ہدایت کا سورج ہے. یا سرکار فرما سکتے تھے کہ ان الحسین قمر الہدا، حسین ہدایت کا چاند ہے. لیکن جناب رسول خدا نے نہ سورج کہا نہ چاند کہا. کہنے والا کوئی عام بندہ بشر نہیں، بلکہ وہ کہہ رہا ہے کہ جس کی زبان پہ یہ مہر لگی ہے کہ یہ محمد کچھ نہیں کہتا، یہ تو وہی کہتا ہے جو خدا کہتا ہے. بھائی توجہ چاہیے، یہ تو وہی کہتا ہے جو خدا کہتا ہے. سرکار فرما رہے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدا، حسین ہدایت کا چراغ ہے. مل کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر آپ نے روشنی کا استعارہ کہنا تھا آپ سورج کہہ دیتے، آپ چاند کہہ دیتے، لیکن آپ نے چراغ فرمایا. تو ابس نہیں، رسول خدا فرمائے کہ سورج اور چاند ہر جگہ روشنی نہیں کرتے. بعض اوقات کوئی ایسی جگہ بھی آ جاتی ہے جہاں نہ سورج کی روشنی پہنچتی ہے نہ چاند کی روشنی پہنچتی ہے، تو پھر وہاں پہ چراغ جلایا جاتا ہے. بھائی سار اٹھائی گا، پھر وہاں پہ چراغ جلایا جاتا ہے. اور اگر انسانیت یزید کی بند کوٹھڑی میں پہنچ جائے جہاں نہ سورج کی روشنی پہنچے جہاں نہ چاند کی روشنی پہنچے، اور اگر تم پھر ہدایت لینا چاہو تو جہاں حسین ہے وہی ہدایت ہے. جہاں حسین جہاں حسین ہے وہی ہدایت ہے. بھائی توجہ چاہیے. اگر کسی بندے بشر کا کلام ہوتا تو اس کا ایک ہی معنی ہوتا کلام الامام، امام الکلام. رسول خدا فرما رہے ہیں. بھائی رسول خدا کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جو سورج ہے تو روشنی کا استعارہ ہے، لیکن سبت شاہ جی سورج دوسرا سورج نہیں بناتا. بھائی توجہ، سورج دوسرا سورج روشن نہیں کرتا، چاند دوسرا چاند روشن نہیں کرتا. اللہ نے یہ چراغ کو طاقت دی ہے کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے. اگر ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو میں بتاؤں چراغ سے کیسے چراغ جلتا ہے. حسین ایسا چراغ ہے جو حسین بناتا ہے. حسین ایسا چراغ ہے جو خود حسین بناتا ہے. آؤ میرے ساتھ شب عاشور. چراغ بجھنے سے پہلے ایک حسین تھا، لیکن جب دیا جلایا گیا تو 72 حسین تھے. لیکن جب دیا جلایا گیا تو 72 حسین تھے. حسین بناتا ہے. بھائی توجہ چاہیے. اور دنیا میں واحد جگہ ہے مجلس حسین جسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ خدا کا گھر ہے. صاحبان توجہ چاہیے. میں ممبر سے وہ بات نہیں کرتا جس کی سند و دلیل میرے پاس نہ ہو. میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں واحد جگہ وہ جگہ ہے جہاں حسین کا ذکر ہو، جسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے. بھائی مسجد کس کا گھر ہے؟ بھائی پیچھے والی مثال شامل ہو جائے. مسجد کس کا گھر ہے؟ پیچھے بھی اللہ کا گھر ہے نا. مسجد اللہ کا گھر ضرور ہے، لیکن اگر مسجد ہو، صاحبان توجہ چاہیے، مسجد اللہ کا گھر ضرور ہے لیکن مسجد اگر ہو. بھائی مجھے یہاں تو نہیں پتا، جہاں پہ میں رہتا ہوں میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں تو مجھے مساجد نظر آتی ہیں. جامعہ مسجد دیوبند، بھائی توجہ، جامعہ مسجد اہل حدیث، جامعہ امامیہ مسجد، بھائی توجہ، جامعہ مسجد نقش بندیہ. اس طرح کے بورڈ آپ کو نظر آتے ہیں نا مساجد پہ. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ انتظامیہ والے کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی جو دیوبندی ہے وہ اندر آ جائے. جو امامیہ مذہب کا ماننے والا ہے وہ اندر آ جائے، جو نقش بندی ہے وہ اندر آ جائے، دوسرا اندر نہ آئے. آپ مجھے بتائیں کیا اللہ صرف دیوبندیوں کا ہے؟ بھائی توجہ، نتیجے تک میں صبر کی درخواست کر رہا ہوں. کیا اللہ صرف دیوبندیوں کا ہے؟ نہیں. بھائی توجہ، کیا اللہ صرف شیعوں کا ہے؟ بھائی اللہ کیا صرف مسلمانوں کا ہے؟ نہیں، بلکہ ہر بندے کا اللہ ہے. بھائی جو خدا کو خدا نہیں مانتے ان کا بھی خدا ہے. وہ حضرت موسیٰ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، وہ اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے. بھائی توجہ،
تو جا کے کہنے لگے یہ فرعون ہے بڑا سرکش ہو گیا ہے. اللہ یہ کوئی بات ہی نہیں مانتا تیری. بھائی توجہ, یہ جو فرعون ہے یہ بڑا سرکش ہو گیا ہے. صلوات علیہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سلیمان حیدری. حضرت موسیٰ کلیم اللہ گئے اللہ سے ملاقات پر ہم کلام ہوئے اور کہا اللہ یہ جو فرعون ہے یہ بڑا سرکش ہو گیا ہے. بھائی توجہ, اور کہنے لگے اللہ اگر اس کا رزق بند کیا جائے. بھائی اللہ سب کا ہے, اللہ صرف شیعوں کا نہیں, صرف سنیوں کا نہیں, صرف مسلمانوں کا نہیں, ہر کسی کا اللہ ہے. حضرت موسیٰ کہنے لگے اگر اس کا رزق بند کر دیا جائے تو یہ بالکل سیدھے رستے پہ آ جائے گا. تو آواز پروردگار موسیٰ یہ اپنا بندہ ہونا بھول گیا ہے, میں اپنا خدا ہونا کیسے بھول سکوں. بھائی توجہ چاہیے, یہ اپنا بندہ ہونا بھول گیا ہے, میں اپنا خدا ہونا کیسے بھول سکتا ہوں. بھائی ہر کسی کا اللہ ہے. دو مسجدیں ایسی ہیں جہاں فرقے کی کوئی قید نہیں, ایک مسجد الحرام اور ایک مسجد نبوی. دو ہماری مسجدیں ایسی ہیں جس میں جس فرقے والا بندہ جائے اپنے طرز کے مطابق جا کے عبادت کرے, لیکن اس پہ بھی ایک بورڈ لگا ہوا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مسجد نبوی کے باہر ایک نیلے رنگ کا بورڈ لگا ہوا ہے کہ مسلم آگے بڑھ جائیں, غیر مسلم پیچھے ہٹ جائیں. بھائی توجہ چاہیے, مسلم آگے بڑھ جائیں, غیر مسلم پیچھے ہٹ جائیں. بھائی اللہ کا گھر کہلوانے کی جگہ وہ سزاور ہو سکتی ہے جہاں ہر کوئی آئے. صاحبان سر اٹھائیے, جہاں ہر کوئی آ سکے. مجلس حسین کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ہے جہاں یہودی بھی آئے, عیسائی بھی آئے, مسلمان بھی آئے. جہاں ہر کوئی آ سکتا ہے. اچھا, اور دنیا اگر چاہتی ہے کہ میرا گھر خدا کا گھر ہو جائے, بھائی اس بات کو جتنا وائرل کر سکتے ہیں کر دیں. میں شیعہ قوم کا سب سے چھوٹا خطیب مرکز ولایت امام بارگاہ القائم میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میرا گھر بھی خدا کا گھر ہو جائے, اسے چاہیے کہ اپنے گھر حسین کا ذکر کروائے. اللہ اکبر, اسے چاہیے کہ اپنے گھر حسین کا ذکر کروائے. اچھا, اور اگر خدا تک کوئی رستہ جاتا ہے, صاحبان میں آپ کی سماعت کے امتحان لینے نہیں آیا, اگر خدا تک کوئی رستہ جاتا ہے تو اس رستے کا نام حسین ہے. اگر خدا تک کوئی رستہ جاتا ہے تو اس رستے کا نام حسین ہے. بھائی کعبہ اللہ کا گھر ہے نا صاحبان, پوری توجہ. کعبہ کس کا گھر ہے؟ اچھا, اور یہ جو سال گزرا ہے نا بادشاہ جی, اس سال میں شہزادی نے مجھے عزت عطا کی کہ میں نے 3 دفعہ مسجد نبوی کی زیارت بھی کی اور بیت اللہ کی زیارت بھی کی. اچھا, جب پچھلے سال ہم گئے پہلی دفعہ مولانا افسار شاہ جی کے ساتھ ہم گئے سارے, سب سے پہلے ہم نے مدینہ کی زیارت کی اور وہاں پہ جو مومنین موجود تھے انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہاں پہ اہل بیت کا بیت الحزن تھا وہ مٹا دیا گیا, یہاں پہ مسجد مباہلہ تھی وہ گرا دی گئی, یہاں اہل بیت کی نشانیاں تھی وہ مٹا دی گئی تاکہ اہل بیت کا نام مٹ جائے, تاکہ اہل بیت کا نام مٹ جائے. ہم مدینہ کی زیارت کر کے مکہ میں پہنچے. جب مکہ میں پہنچے تو میری پہلی نظر کعبے پہ پڑی, تو میں نے کہا واہ یا علی تو جبر مشیت ہے. بھائی سب اٹھائیے گا, واہ یا علی تو جبر مشیت ہے. لوگوں نے مقام گرائے, مسجدیں گرائی تاکہ علی کا نام مٹ جائے, لیکن علی کا نام کبھی نہیں مٹ سکتا. لیکن اگر دنیا چاہتی ہے کہ علی کا نام مٹ جائے تو کام کرو, علی خود مٹ جائے گا. تو کام کرو, علی خود مٹ جائے گا. ایک کعبہ گرا دو اور ایک کائنات کی ساری مسجدیں گرا دو. کیوں؟ جب تک کعبہ ہے علی کا آنا یاد رہے گا, جب تک مسجد ہے علی کا جانا یاد رہے گا. جب تک کعبہ ہے علی کا آنا یاد رہے گا.
جب تک مسجد ہے علی کا جانا یاد رہے گا. بھائی کعبہ اللہ کا گھر ہے، بھائی ساتھ شامل ہو جائے، کعبہ اللہ کا گھر ہے نا، لیکن مجھے 73 فرقہ اسلامیہ کی کتب میں کوئی ایک حدیث نہیں ملی کہ جس میں اللہ نے کہا ہو یا کسی معصوم نے کہا ہو کہ جس نے کعبہ کو دیکھا ایسا ہے جیسے اس نے خدا کو دیکھا. بھائی توجہ چاہیے، کوئی ایک بھی فرمان ایسا میں نہ ڈھونڈ سکا. اگر آپ کے علم میں ہو تو میری معلومات میں اضافہ کیجئے گا کہ کسی معصوم نے فرمایا ہو کہ جس نے کعبہ کو دیکھا اس نے اصل میں اللہ کو دیکھا. خدا کی قسم. لیکن اگر آپ کہیں تو میں کتابوں کے یہاں ڈھیر لگا دوں اور میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ آپ کے 6 معصوم فرماتے ہیں کہ جس کسی نے قبر حسین کی زیارت کربلا میں کی وہ ایسا ہی ہے جس نے عرش الہ پہ اللہ کی زیارت کی. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حق دا امام نعرہ حیدری. من زار الحسین فقد زار اللہ عرشہ. جس کسی نے کربلا میں جا کر حسین کی زیارت کی، بھائی توجہ، وہ ایسا ہی ہے کہ اس بندے نے عرش پہ جا کر خدا کی زیارت کی. بھائی میں ذکر حسین کا معجزہ دکھانے لگا ہوں آپ کو. جس کسی نے کربلا جا کر حسین کی زیارت کی وہ ایسا ہی ہے کہ اس نے عرش اعلیٰ پہ جا کے خدا کی زیارت کی. بھائی خدا کی زیارت کو شریعت میں معراج کہتے ہیں. بھائی توجہ چاہیے، خدا کی زیارت کو شریعت میں معراج کہتے ہیں. بھائی 61 ہجری سے پہلے صرف ایک تھا جس نے معراج کی. بھائی توجہ چاہیے، توجہ توجہ توجہ. 61 ہجری سے پہلے صرف معراج کی تھی میرے رسول نے، صرف معراج کی تھی میرے رسول نے. اور 61 ہجری کے بعد حسین کہہ رہے میرے ماتمیوں اٹھو کربلا آ جاؤ، میں تمہیں معراج کرواتا ہوں. میرے ماتمیوں آ جاؤ کربلا، میں تمہیں معراج کرواتا ہوں. بھائی توجہ چاہیے، فرمان معصوم ہے، اس میں شک کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے. معصوم فرما رہے کہ من زار قبر الحسین، جس کسی نے امام حسین کی قبر کی زیارت کی. بھائی قبر کی مٹی کی زیارت کی. صاحبان توجہ. اور حسین تو ہر کسی کے امام ہے. کیا امام حسین صرف امیروں کے امام ہے؟ نہیں، حسین غریبوں کے بھی امام ہے. اور غریبوں سے حسین زیادہ محبت کرتے ہیں. تم کربلا نہیں جا سکتے، حسین فرماتے ہیں میں تجھے اپنی قبر کی مٹی تیرے گھر بھیج دوں گا. بھائی آئندہ سے بعد آپ کو نماز پڑھنے کا لطف آ جائے گا. حسین امام فرماتے ہیں تم کربلا نہیں آ سکتے اور معراج کرنا چاہتے ہو، میری قبر کی مٹی اپنے مصلے پہ رکھو. صاحبان سار اٹھائیے گا، میری قبر کی مٹی اپنے مصلے پہ رکھو اور خدا کا سجدہ ادا کرو. اب بھی دنیا کو سمجھ نہیں آئی کہ رسول نے کیوں کہا تھا کہ نماز مومن کی معراج ہے. نماز مومن کی معراج ہے، وہ والی نماز جس میں حسین کی قبر کی مٹی ہو. بھائی توجہ چاہیے، وہ نماز مومن کی معراج ہے جس میں حسین بھی ہو، جس میں علی بھی ہو. بھائی نماز ہے اگر علی کی ولایت ہے. جو بندہ میرا ہم عقیدہ میرے ساتھ بولے، نماز ہے اگر علی کی ولایت ہے. روزہ ہے اگر علی مولا کی ولایت ہے. حج ہے اگر علی مولا کی ولایت ہے. اور اگر علی مولا کی ولایت نہیں تو نماز نہیں، پھر ایکسرسائز ہے. اللہ ہو تو پھر روزہ نہیں بلکہ صدقہ ہے. حج نہیں بلکہ آوارہ گردی ہے، اور آوارہ گردی کی شریعت میں کوئی قیمت نہیں ہوتی.
یہ قبر حسین کی مٹی کے معجزے ہیں. بھائی توجہ چاہیے. کرامات حسین یہ کتاب چھپی ہے کون سے؟ صاحبان اس میں ایک عجیب سی بات لکھی ہے. خدا کی قسم میں وہ بات پڑھ کے اتنے دن سرور میں رہا ہوں نا. اب اللہ جانے آپ کس رنگ میں استقبال کریں گے بات کا. وہ کہتے ہیں بغداد کا ایک بندہ قریب المرگ ہو گیا. اس نے اپنے خاندان والوں کو وصیت کی کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو مجھے مولا علی کے حرم میں نجف لے کے جایا جائے. جو ظاہر بیٹھے ہیں نا وہ جنازے آتے ہیں نا مولا کے حرم کا طواف کرنے. اس نے وصیت کی کہ مجھے مولا علی کے حرم میں نجف لے کے جائے. اچھا وہ بندہ دنیا سے چلا گیا. اس کے خاندان والے قبیلے والے اٹھے تاکہ اسے امیر المومنین علی کے حرم میں لے کے آیا جائے. بھائی جو حرم کا نگران تھا, جو حرم کا وہاں پہ نگران تھا, وہ سویا, اسے خواب آئی. اچھا اور جب معصوم خواب میں آ جائیں تو پھر وہ خواب نہیں ہوتی. اشارہ نگران کو خواب میں امیر المومنین علی ملے اور کہا کہ فلاں بندہ اس کا فلاں نام ہے. بھائی توجہ, کریم کربلا کی کریمی آپ کو بتانے لگا ہوں کہ فلاں بندہ اس کا فلاں نام ہے, وہ فلاں دروازے سے میرے حرم میں تشریف لے کے آئے گا, میرے حرم میں تشریف لے کے آئے گا, تم نے اسے میرے حرم میں داخل نہیں ہونے دینا. بھائی نگران نے پوچھا کہ مولا وجہ کیا ہے؟ تو امیر المومنین علی نے فرمایا وہ اتنا گناہگار ہے کہ میں علی نہیں چاہتا کہ وہ میرے حرم کے اندر داخل ہو. بھائی توجہ چاہیے. وہ اتنا گناہگار ہے کہ میں علی نہیں چاہتا کہ وہ بندہ میرے حرم کے اندر داخل ہو. بھائی وہ نگران جو تھا حرم کا وہ انتظار کرتا رہا کہ وہ جنازہ آئے اور اس سے وہ روکے, لیکن وہ جنازہ آ نہیں رہا. بھائی توجہ چاہیے. ابھی وہ دوبارہ سو گیا تو دوبارہ خواب میں امیر المومنین کی زیارت نصیب ہوئی. بھائی کتنا خوش قسمت تھا جسے ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ علی کی زیارت نصیب ہوئی. دوبارہ میرے مولا علی کی زیارت نصیب ہوئی تو امیر المومنین علی کے رنگ بدل گئے. بھائی توجہ, علی فرما رہے تھے کہ اب وہ بندہ جس کا میں نے منع کیا تھا اب وہ آئے تو اس کا استقبال بھی کرنا ہے اور محبت کے ساتھ میرے حرم کا طواف بھی کروانا ہے. اس عالم ربانی نے, اس نگران نے کہا مولا پہلے آپ نے منع کیا تھا, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا استقبال بھی کرنا ہے. وہ بندہ تو دنیا سے چلا گیا ہے, اب تو وہ توبہ بھی نہیں کر سکتا. بھائی کون سا اتنا اچھا عمل کیا ہے کہ علی نے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں, بلکہ علی نے نہیں خدا اور علی دونوں نے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں. تو امیر المومنین علی نے کہا کہ جب وہ نجف کی طرف آ رہے تھے نا تو وہ رستہ بھول کے کربلا چلے گئے. بھائی سار اٹھائیے گا. وہ نجف میری ذری کا سلام کرنے آ رہے تھے لیکن وہ رستہ بھول کے کربلا چلے گئے. جب کربلا گئے تو انہیں ایک حرم نہیں 2 حرم نظر آئے اور حسین کے کرم کی ہوا چل رہی تھی. حسین کے کرم کی ہوا چل رہی تھی. حسین کی قبر سے اٹھ کے ذرے اس کے کفن پہ آ لگے, اس کے کفن پہ بھی لگے, اس کے چہرے بھی لگے. اور اللہ کہہ رہا ہے اب مجھے شرم آتی ہے اگر میں حسین کی قبر کی مٹی جو اپنے چہرے پہ رکھے اس کے گناہ معاف نہ کروں. اللہ اگر حسین کی نسبت ہے تو پھر خدا گناہ معاف کرے گا. اور کعبہ جانے پر ایک حج کا ثواب ہے. صاحبان پوری توجہ چاہیے. کعبہ جانے پر ایک حج کا ثواب ہے. قبر حسین پہ جانے پہ 70,000 حجوں کا ثواب ہے. 70,000 حجوں تک روایت موجود ہے. ہمارے مذہب کے بہت بڑے عالم علامہ ہلی, توجہ ہے نا, علامہ ہلی کہتے ہیں کہ میرے دل میں سوال پیدا ہو گیا کہ کعبہ جائے بندہ تو ایک حج کا ثواب, قبر حسین پہ جائے تو 70,000 حجوں کا ثواب. بھائی توجہ. اچھا اور ہمیں کوئی مسئلہ بنے تو ہم کسی عالم سے پوچھتے ہیں. اب جب علامہ ہلی جیسے بندے کو مسئلہ بن گیا تو
انہوں نے پھر کس سے توسل کیا؟ بھائی توجہ چاہیے. تو مسجد کوفہ میں اگر بندہ ایک عمل کرے 40 جمعرات لگاتار، تو وہ ایک عمل کیا جاتا ہے. اگر وہ بندہ عمل کرے تو اس کی امام زمانہ سے ملاقات ہوتی ہے. آج بھی شب جمعہ ہے، آج کی جو شب ہے وہ امام زمانہ کے ساتھ منسوب ہے. مل کر سرکار کی ذات پہ بآواز بلند صلوات علیہ. 40 شب جمعہ اگر لگاتار عمل کیا جائے تو بادشاہ وقت سے بندے کی ملاقات ہوتی ہے. علامہ ہلی وہ عمل کرتے رہے 40 جمعرات گزر گئی. کیا سب ملاقات نہیں ہو رہی؟ بھائی توجہ چاہیے. علامہ ہلی مسجد کوفہ سے نکلے. اب مسجد کوفہ سے نکلے تو وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک ایسا نوجوان دیکھا جو اس سے پہلے میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا. سفید لباس، چہرے پہ نور ہی نور. بھائی توجہ. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ ہر جمعرات یہاں پہ آ کے کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی وظیفہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا بس یہی بات ہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ قبر حسین پہ جانے سے 70,000 حجوں کا ثواب کیسے ملتا ہے. علامہ ہلی کہتے ہیں اس بزرگ نے مجھے کہا کہ یہ بات تو میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں. بھائی توجہ. مولا ایسے نہیں ملتے ہیں کہ یہ بات تو تمہیں میں سمجھا دیتا ہوں، اس کے لیے امام کو بلا رہا ہے، یہ بات تو تجھے میں سمجھا دیتا ہوں. اور اس بزرگ نے کہا میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں، اسی کہانی میں تیری بات کا جواب ہے. بھائی توجہ. میں تمہیں کہانی سناتا ہوں، اسی کہانی میں تمہاری بات کا جواب ہے. اس نے کہا جی سنائیں کہانی. انہوں نے کہا ایک بادشاہ تھا، بہت بڑا بادشاہ تھا. وہ اپنے لاہو لشکر کے ساتھ گھوڑے پہ بیٹھ کر شکار کے لیے نکلا. صلوات ہدیہ کر لیں. بادشاہ اپنے لاہو لشکر کے ساتھ گھوڑے پہ بیٹھ کر شکار کے لیے نکلا. بھائی توجہ ہے نا میری طرف آپ صاحبان کی. تو بادشاہ شکار کے لیے نکلا تو اس کے جو عزیز تھے، جو ساتھ فوجی تھے، جو سارا عملہ تھا، وہ ایک ایک کر کے بچھڑتے گئے. وہ ہرن کے شکار کے لیے اتنا فوکس ہو گیا کہ اس کے سارے دوست، اس کے عزیز اس سے بچھڑتے گئے اور وہ اکیلا رہ گیا. اس بزرگ نے کہا کہ 3 دن گزر گئے، دن گزرتے رہے. 3 دن کا وقت گزر گیا. اب بادشاہ جنگل بیابان ہے، اسے نہ کوئی پانی مل رہا ہے، نہ کوئی کھانا مل رہا ہے. وہ مسلسل سفر کر رہا ہے اور اس نوبت پہ پہنچا ہے کہ اگر آپ اسے پانی نہ ملے، اسے کھانا نہ ملے تو وہ تھوڑے لمحوں بعد مر جائے گا. بھائی توجہ. تھوڑے لمحوں بعد وہ بادشاہ دنیا سے چلا جائے گا. اسی اسنا میں وہ بادشاہ کا گھوڑا ایک جگہ پہ رکتا ہے تو ایک بڑھیا کی جھونپڑی ہوتی ہے. بھائی توجہ چاہیے. ایک بڑھیا کی جھونپڑی ہوتی ہے. بڑھیا جھونپڑی سے نکلتی ہے، اسے پانی بھی پلاتی ہے، اپنی بکری ذبح کرتی ہے، اسے کھانا بھی کھلاتی ہے. اور پانی پینے سے، کھانا کھانے سے بادشاہ کی جان بچ جاتی ہے. پانی پینے سے، کھانا کھانے سے بادشاہ کی جان بچ جاتی ہے. اس بزرگ نے کہا علامہ ہلی اب آپ مجھے بتائیے کہ اس بادشاہ کو، اس بڑھیا کو کیا دینا چاہیے؟ بھائی سر اٹھائیے گا، اس بادشاہ کو، بڑھیا کو کیا دینا چاہیے؟ تو علامہ ہلی نے کہا حق کی بات تو یہ ہے کہ اب وہ بڑھیا اس بادشاہ کی بادشاہت کی مالک ہے. انہوں نے کہا فیصلہ تو ہو گیا علامہ ہلی صاحب، فیصلہ ہو گیا. حسین نے خدا کو تب بچایا. اگر حسین خدا کو نہ بچاتا تو خدا کا نام مٹ جاتا. اب حسین نے اپنا سارا گھر قربان کر کے خدا کو بچا لیا. اب جہاں تک خدا کی بادشاہت ہے، حسین اس کا مالک ہے. تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان نعرہ حیدری، حق دا امام نعرہ حیدری، بلندتر صلوات. جہاں تک خدا کی بادشاہت ہے، حسین اس کا مالک ہے.
حسین نے توحید کو بچایا ہے، اور غدارو یہ توحید آسانی سے نہیں بچی، یہ توحید آسانی سے نہیں بچی۔ بھائی لا الہ کہہ لینا آسان ہے، اس لا الہ کی قیمت کے لیے حسین نے علی اکبر کو سینہ پیش کیا ہے، حسین نے عباس کے بازو پیش کیے ہیں۔ غدارو قیام ازاں کا آغاز ہو گیا، میں آپ کا مہمان بھی ہوں، سید بھی ہوں، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر پہلی مجلس میں التجا کر رہا ہوں، خدا را ان دنوں کو رسم سمجھ کے نہ گزارنا، ان دنوں کو ایسے گزارنا کہ جب کوئی بندہ تمہارا چہرہ دیکھے وہ چہرہ دیکھ کے سمجھ جائے اس کا کوئی نقصان نہیں۔ سید آپ کی دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے، تمہارا چہرہ دیکھ کے وہ جان جائے کہ اس کا کوئی نقصان نہیں۔ اور ہزاروں مشہور روایت ہے کہ مدینہ کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم محرم کا چاند آسمان پہ نہیں دیکھتے تھے، بلکہ جعفر صادق کے گھر اتنا گریہ بلند ہوتا تھا، اتنا گریہ بلند ہوتا تھا، ہم جان جاتے تھے کہ محرم کا چاند طلوع ہو گیا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہزاروں کے چہروں کی پریشانی ہوتی ہے محرم میں، اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ جب بھی محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے نا تو جناب سیدہ کے پاس جو امام حسین کا زخمی کرتا ہوتا ہے نا، جس پہ کئی زخم ہوتے ہیں، وہ فرشتے کرتا لے کے آسمان پہ لہرا دیتے ہیں اور کائنات میں سوگ چھا جاتا ہے۔ عزادارو بڑی محبت تھی حسین کو مدینہ کے ساتھ۔ یہ مروجہ ہے کہ پہلے دن کریم کربلا کی تیاری پڑی جاتی ہے، میں کہہ رہا ہوں بڑی محبت تھی حسین کو مدینہ کے ساتھ۔ خدا کی قسم جس نے بھی ہجرت کی ہے نا، تاریخ پڑھ کے دیکھیے، حضرت موسیٰ نے ہجرت کی، جناب رسول خدا نے ہجرت کی، جس کسی نے ہجرت کی وہ یہی کہتا تھا اللہ ایک دفعہ وطن ضرور دکھانا۔ آپ میں سے بھی سارے لوگ اپنا وطن چھوڑ کے آئے ہیں نا، وہ بندے کو وطن سے بڑی محبت ہوتی ہے، ہر کوئی یہی دعا کرتا ہے اللہ ایک دفعہ وطن ضرور دکھانا۔ حضرت موسیٰ بھی دعا کرتے تھے اللہ ایک دفعہ وطن ضرور دکھانا، رسول بھی رو رو کے دعا کرتے تھے اللہ مجھے ایک دفعہ وطن ضرور دکھانا۔ خدا کی قسم کائنات آدم و عالم میں واحد ہے حسین۔ حسین مدینہ چھوڑ دے کہہ رہے تھے اب حسین کبھی مدینہ نہیں آئے گا۔ سیدہ آپ کو دنیا کی کسی غم میں نہ رلائے، اب حسین کبھی مدینہ نہیں آئے گا۔ عزادارو حسین نے مدینہ چھوڑا نہیں۔ بھائی بات رونے کے لیے ذاکر کے پاس الفاظ ہوتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں حسین نے مدینہ چھوڑا نہیں بلکہ حسین سے مدینہ چھڑوایا گیا۔ اس بات کے درد کو محسوس کیجئے گا کہ حسین نے مدینہ چھوڑا نہیں، حسین سے مدینہ چھڑوایا گیا۔ عزادارو تین یادگاریں تھی حسین کی مدینہ کے ساتھ۔ سب سے پہلے بھائی حسن کی قبر تھی مدینہ میں، اماں زہرا کی قبر تھی مدینہ میں، نبیوں کے سلطان کا روضہ تھا مدینہ میں۔ عزادارو جب حسین نانا کی قبر پہ گئے تو مطمئن حسین، علامہ مجلسی نے لکھا کہ ایسے حسین جیسے بت باری کا پہاڑ ہوتا ہے، مطمئن حسین، اور کہہ رہے تھے نانا میں نے تجھ سے جو وعدہ کیا تھا نا وہ نبھانے میں جا رہا ہوں۔ بھائی حسن کی قبر پہ گئے تو مطمئن حسین، حسن میں کربلا جا رہا ہوں اور تیرے حصے کے لیے سات قاسم کو لے کے جا رہا ہوں۔ عزادار علامہ علی نقی نقل نے لکھا کہ وہی حسین جب اپنی ماں کی قبر پہ آیا ہے تو حسین نے اپنی ماں کی قبر کو اس انداز میں گلے سے لگایا جیسے 2 سال کا بچہ اپنی ماں کو گلے لگاتا ہے، اور حسین رو رو کہہ رہے تھے اماں نانا کے امتی حسین کو مدینہ میں نہیں رہے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، سید آپ کے دنیا کی کسی غم میں نہ رلائے۔ عزاداروں مشہور تھی یہ بات خاندان بنی ہاشم میں کہ جب کبھی امیر المومنین علی جلال میں ہوتے تھے تو میرے مولا علی کے سامنے
شام والی بی بی کو لے کے آیا جاتا تھا تو میرے مولا کا جلال ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ عزیزانو اسی طرح یہ بات مشہور تھی کہ جب کبھی علم والا عباس جلال میں ہو تو میرے مولا عباس کے سامنے 4 سالہ بطول کو لایا جاتا تھا، عباس کا جلال ٹھنڈا ہوتا تھا۔ عزیزانو کریم کربلا امام حسین نانا کی قبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے تھے۔ جو بندے ادب سن کے روتے ہیں ان کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں، میں ایسے کیوں نہ کہوں کہ قرآن کے پاس بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا تھا۔ عزیزانو ولید کا نمائشتہ آیا اور کہنے لگا حسین تجھے دربار میں بلایا ہے اور حسین تُو نے دربار میں اکیلے آنا ہے۔ عزیزانو کریم کربلا نانا محمد کی قبر سے سیدھا اپنے گھر آئے۔ عزیزانو یہ معمول تھا جب سے امام حسن کے جنازے میں تیر لگے تھے نا، اس کے بعد یہ معمول تھا کہ جب کبھی حسین اپنے گھر سے باہر جاتے تھے تو میری شام والی مالکن دروازے پہ کھڑی ہو کے انتظار کرتی۔ عزیزانو کریم کربلا امام حسین اپنے گھر میں آئے، میری شہزادی انتظار فرما رہی تھی۔ عزیزانو حسین نے کہا زینب مجھے دربار جانا ہے، زینب مجھے دربار جانا ہے۔ عزیزانو بی بی نے بھائی کا دامن پکڑ لیا اور رو رو کے کہنے لگی حسین میں تجھے دربار نہیں جانے دوں گی، حسین میں تجھے دربار نہیں جانے دوں گی۔ عزیزانو امام حسین نے رو کے کہا زینب میں علم امامت سے جانتا ہوں، مدینہ میری مقتل نہیں، ولید میرا قاتل نہیں۔ عزیزانو بی بی نے جو جواب دیا ہے نا، خدا کی قسم آپ کی ہائے بلند ہو جائے گی۔ عزیزانو بی بی نے ماتم کر کے کہا حسین میں بھی عالمہ غیر معلمہ ہوں، جانتی میں بھی ہوں کہ مدینہ تیری مقتل نہیں، ولید تیرا قاتل نہیں، لیکن حسین انصاف سے تو ہی بتا کہ دربار تو وہی ہے نا جس میں میری جوان ماں گئی تھی ضعیف ہو میں واقع۔ سیدہ آپ کو دنیا کی کسی غم میں نہ رلائے، جس میں میری جوان ماں گئی تھی ضعیف ہو کے واپس آ گئی تھی۔ عزیزانو یہی منظر دیکھا بی بی لبابہ خاتون نے۔ عزیزانو بی بی لبابہ خاتون آئی حضرت عباس کے حجرے میں اور حضرت عباس اپنے بیٹے فضل کو اپنے سینے پہ بٹھا کر فنون جنگ سکھا رہے تھے۔ عزیزانو لبابہ مٹی پہ بیٹھ گئی۔ جب لبابہ کو مٹی پہ بیٹھا دیکھا عباس نے تڑپ کہا لبابہ میری زندگی میں تو مٹی پہ کیوں بیٹھ گئی؟ عزیزانو جب کہا نا میری زندگی میں تو مٹی پہ کیوں بیٹھ گئی؟ عزیزانو بی بی لبابہ نے کہا عباس تیری زندگی کا کیا فائدہ؟ حسین اور زینب دونوں گریہ کر رہے ہیں۔ عزیزانو آپ سب سوچو میرے مولا عباس آئے کیسے؟ عزیزانو ہاتھ میں برہانہ تلوار، عباس اپنے حجرے سے نکل بھی رہے تھے اور ہاشمیوں کو آوازیں بھی دے رہے تھے، کہہ رہے تھے اونو محمد، علی اکبر، علی قاسم۔ عزیزانو ایک ایک ہاشمی ہاتھوں میں تلواریں لے کر امام حسین کے قریب اکٹھے ہو گئے۔ عزیزانو امام حسین کریم کربلا نے جب یہ منظر دیکھا، حسین کبھی مٹی پہ بیٹھتے تھے، کبھی اٹھتے تھے، کبھی مٹی پہ بیٹھتے تھے، کبھی اٹھتے تھے۔ حضرت مولا عباس نے کہا مالک میں ہاشمی بلاتا ہوں، آپ مٹی پہ بیٹھ کے گریہ کیوں کرتے ہیں؟ حضرت حسین نے ماتم کر کے کہا عباس مجھے ایک وقت یاد آ گیا ہے، عباس آج میں نے پانی بھی پیا ہوا ہے، آج میں نے کھانا بھی کھایا ہوا ہے۔ عباس کا 10 محرم کا ایک وقت آئے گا، شمر کمینے کا ایک ہاتھ میری زلفوں میں ہوگا، دوسرے ہاتھ سے تماچے مارے گا، میں کہوں گا عباس، علی اکبر، اور کوئی میری مدد کو نہیں۔ سیدہ آپ دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے، خدا کی قسم یہ کرم ہے بنت مصطفیٰ کا۔ لوگ اپنوں کو بھی ایسے نہیں روتے جس طرح بی بی سیدہ کے بچوں کو رو رہے ہیں۔ عزیزانو امام حسین نے کہا عباس میرا کوئی رشتہ دار میرے ساتھ دربار میں نہیں جائے گا۔ 50 رجلاً 50 مردوں کی روایت علامہ مجلسی نے لکھی۔ عزیزانو بی بی زینب نے جب حضرت عباس کو آتے دیکھا ہے نا، خدا کی قسم علامہ مجلسی نے لکھا کہ مطمئن ہو گئی زینب، مطمئن ہو گئی زینب جب عباس کو آتے دیکھا، بھائی کا دامن چھوڑ دیا اور کہا عباس اب میرا ضامن آ گیا ہے، حسین جہاں جانا چاہتا ہے چلا جا، اب میرا عباس آ گیا، اب میرا عباس آ گیا ہے، جہاں جانا چاہتا ہے تو چلا جا، اب میرا ضامن میری رضا میرا عباس آ گیا ہے۔ عزیزانو سرکار امام حسین نے کہا کہ میرا کوئی رشتہ دار میرے ساتھ دربار نہیں جائے گا۔
میرا کوئی رشتہ دار میرے ساتھ دربار نہیں جائے گا۔ عزیزانو سرکار عباس نے کہا مولا ہم آپ کے ساتھ دربار میں نہیں جاتے، ہم دربار ولید کے دروازے پہ کھڑے رہیں گے، اگر حالات خراب ہو گئے آپ اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیجئے گا، دربار ولید کا دروازہ خیبر کے دروازے سے بدلی تو نہیں نا۔ عزیزانو کریم کربلا امام حسین دربار ولید کے اندر گئے، اچانک حالات خراب ہو گئے۔ عزیزانو کسی کمینے نے کہا اگر آج تو نے حسین کو قتل نہ کیا تو پھر حسین تیرے ہاتھ نہیں آئے گا، اگر تو نے حسین کو قتل نہ کیا تو پھر حسین تیرے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ عزیزانو کریم کربلا نے رو کے کہا اللہ اکبر۔ عزیزانو ابھی اللہ اکبر کی دیر ختم نہ ہوئی تھی، 40 ہاشمی ہاتھوں میں ننگی تلواریں لے کر دربار ولید میں آ گئے۔ عزیزانو ہر ہاشمی کے سینے پہ حسین ہاتھ لگاتے تھے اور رو رو کہتے تھے ہم نے مدینے میں لڑنا نہیں، ہم نے مدینے میں لڑنا نہیں۔ کبھی علی اکبر کے سینے پہ ہاتھ لگاتے تھے اور کہتے تھے ہم نے مدینے میں لڑنا نہیں۔ عزیزانو کبھی عباس کے سینے پہ ہاتھ لگاتے تھے اور کہتے تھے ہم نے مدینے میں لڑنا نہیں۔ عزیزانو ہر ہاشمی کا جلال ٹھنڈا ہو گیا، لیکن علامہ مجلسی کہتے ہیں عباس کا